اب ذرا کچھ آگے بڑھتے ہیں. بالکل جی, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حسن نواز اس وقت پاکستان کی بہت بڑی نیوز ہے, اور بیرون ملک رہنے والے بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, امبیرس فیلمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو حسن نواز کو دیوالیہ ڈکلیئر ہو گیا, قرار دے دیا گیا برطانوی عدالت کی جانب سے. اچھا, ایک یہ شریف فیملی کے ترجمان کا بھی بیان آیا اور ان کی طرف سے حسن نواز کی کمپنی کو دیوالیہ قرار دینے کی خبر پر شریف فیملی کے ترجمان نے کہا کہ دیوالیہ کرنے کا عمل 1972 سے شروع ہوا تھا. انہوں نے تنقید کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف بھی بڑھا, انہوں نے کہا 1972 سے یہ شروع ہوا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتیں نیشنلائز کی. متاثرین میں شریف خاندان بھی اس وقت شامل تھے. ترجمان نے مزید یہ کہا کہ پھر جنرل پرویز مشرف نے شریف خاندان کی تمام فیکٹری سیل کی, گھروں پر قبضے کیے. ثاقب نثار کے دور میں بھی شریف خاندان کی صنعتوں کو تباہ کیا گیا. ترجمان شریف فیملی نے یہ بھی کہا کہ شریف خاندان کے کاروبار کو 4 بار دیوالیہ کرایا جا چکا ہے. تو وہ سارا بیگیج کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے شروع ہوا تھا, اس وجہ سے ہم دیوالیہ ہوئے. لیکن آپ کے پاس بھی سوالات کچھ بالکل تھے اس سلسلے میں جو آپ کرنا چاہ رہی تھی. بالکل, اینڈ آئی فیل دیٹ بینکرپسی نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اے ٹول یوز ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو اب پیسے نہیں ہیں, تو جو ہم نے قرض لیا تھا اب وہ آپ ہمیں معاف کر دیں. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ وہ لونز لیتے ہیں, کروڑوں روپے کے لونز لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان لونز کو رائٹ آف کرانے کے لیے, قرضے معاف کرانے کے لیے, تاکہ آپ کو انسٹالمنٹس نہ دینی پڑے, ٹیکس کی سارے معاملات ہیں. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ایک عام انسان ہے, یہاں ایک عام انسان نہیں ہے. یہ نواز فیملی کا ایک بڑا نام ہے, بڑے سکسیسفل بزنس مین رہے ہیں نا. یہ تو کہتے رہے کہ بھائی ان کو تو بزنس کا تجربہ کوئی 70-80 سال پرانا. بہن مریم نواز ہیں اور ابا نواز شریف ہیں اور انکل شہباز شریف صاحب ہیں. تو یہ اب کیا صورتحال ہے, ہم بات کرتے ہیں جی. بیرسٹر راشد اسلم ٹیکس لائر ہیں جنہوں نے UK سے ہمیں جوائن کیا ہے. تو سر بتائیے کہ یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ عام انسان تو ہے نہیں, از دس ایویژن اے ٹیکس ایویژن جو ٹول کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے برطانوی قانون کے مطابق, یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور کتنی بڑی فالٹ ہے؟ یہ جرم تو نہیں ہے, یہ تو ایک سول سورٹ آف پروسیجر ہوتا ہے. کسی شخص کو دیوالیہ قرار دے دیا جائے تو اس کے بعد وہ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بن سکتا, وہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا, کوئی لون نہیں لے سکتا. اگر کوئی لون کسی سے لینا بھی ہو جس کی مالیت 500 پاؤنڈ سے زیادہ ہو, تو اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ بینکرپٹ ہے. یہ کوئی 6 سال کے لیے آپ کے ریکارڈ پہ رہتا ہے. یہاں پہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو اسیس کرتی ہیں کہ کسی بندے کی ریٹنگ کیا ہے. جب کوئی کہیں بھی لون اپلائی کرتا ہے, پراپرٹی لینے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے, تو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی رپورٹ ہوتی ہے جس پہ بینک یا باقی ادارے انحصار کرتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں جہاں پہ کوئی بندہ دیوالیہ ہو گیا ہو تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی اس قسم کی کریڈٹ لائن لینا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص انسالوینٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک آفیشیل ریسیور اپوائنٹ ہوتا ہے جو جا کے اس شخص کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے, جو آئی ایم شیور کہ حسن نواز صاحب کے ساتھ ہوئی ہوگی یہ میٹنگ. تو اس میں بیسیکلی اس شخص کے ساری پراپرٹیز کی لسٹ بنائی جاتی ہے کہ اس کے نام پہ کیا ہے, اس کے بینک اکاؤنٹس کی لسٹ بنائی جاتی ہے, اس کے اگر کوئی جیولری یا کوئی ایسے پوزیشنز ہیں جو ہائی ویلیو پوزیشنز ہیں اس کی لسٹ بنائی جاتی ہے, تاکہ اگر اس کو بیچا جائے تو اس میں سے وہ ریکوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اب یہ سارا پروسیجر ہے جو ہوتا ہے, یہ نارملی جو آفیشیل ریسیور ہے وہ طے کرتا ہے, وہ چیک کرتا ہے. اس صورت میں یہ پروسیجر نہیں ہوتا اگر کوئی شخص اپیل کر دے. اگر فرض کریں حسن نواز صاحب نے کوئی اس کے خلاف اپیل کی ہوگی, جو ان کے پاس رائٹ تھا 21 ڈیز میں کرنے کا ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف, جس کی کوئی ایک اسپیسیفک گراؤنڈز ہیں کہ اگر اس میں کیلکولیشن میں کوئی غلطی ہوئی ہو, فیکٹس میں کوئی غلطی ہوئی ہو, تو اس کی بیس پہ آپ اپیل کرتے ہیں. تو پھر تو ریسیور جو ہے وہ رک جاتا ہے, کیونکہ اپیل کے ساتھ نارملی لوگ یہ کرتے ہیں انجنکشن لے سکتے ہیں, اسٹے لے سکتے ہیں. تو اگر اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہوئی تو پھر پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں, جس میں ساری ان کے نام پہ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں, جو بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ فریز کر دیے جاتے ہیں. پراپرٹی کا سیل آرڈر لیا جا سکتا ہوتا ہے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریسیور جو پوچھتا ہے کہ آپ کے انکم کتنی ہے, آپ کے ایکسپینسز کتنے ہیں, گھر کے ایکسپینسز کتنے ہیں. اگر آپ گروسری
جو بھی اشیاء خوردونوش کی اشیاء پہ جو پیسے صرف کرتے ہیں اس کی مالیت کیا ہے پر ویک یا پر منتھ، تو اس کا جائزہ لے کے پھر ان کی انسٹالمنٹ بنائی جاتی ہے. اگر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پراپرٹیز ہوں تو ان کو آکشن کیا جا سکتا ہے. اس میں ایچ ایم آر سی کافی سخت ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹیکس لائبلٹی ہوتی ہے، اور یہ اس کے حوالے سے یہاں پہ قوانین اس وجہ سے بھی سخت ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک منی تھا، یہ وہ پیسہ تھا جو آپ نے گورنمنٹ کو پے کرنا تھا، آپ نے پے نہیں کیا. تو یہ ساری سچویشن ہو سکتی ہے. اس میں ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے کہ اس میں آپ پھر آئندہ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بن پاتے. کسی بزنس کو اگر آپ نے آپریٹ کرنا ہے، اس میں بینک اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس کو آپریٹ نہیں کر پاتے. یہ سارے ایشوز اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر راشد، یہ بھی بتائیے گا دیوالیہ ہو جانا اس بات کی کیا عکاسی نہیں کرتا کہ مالی معاملات میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے؟ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فائنانسز اتنے اچھے نہ رہے ہوں، آپ کی کمپنیز لاس میں گئی ہوں، آپ کو بڑا لاس ہوا ہو، تو اسی صورت میں پھر آپ اپنی جو ٹیکس لائبلٹیز ہیں اس کو پے آف نہیں کر پاتے، اور ایچ ایم آر سی پھر آپ کو کورٹ میں لے جاتا ہے. ایچ ایم آر سی یہاں پہ ہائی کورٹ آف جسٹس ہے، وہاں سے بینکرپسی آرڈر ایشو کروا لیتا ہے، جس کے بعد بیلفس یا جو ریسیور ہے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں فوری طور پہ. تو اس میں یہ ایک آبویس بات ہے کہ ان کے جو مالی حالات تھے کوئی اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو پے آف نہیں کر پائے. یہ ایک نارمل اس کے حوالے سے جو آپ کہتے ہیں کہ نارمل بات جو آپ ازیوم کر سکتے ہیں وہ یہی ہو سکتی ہے. باقی اس میں وی ڈونٹ نو کہ اماؤنٹ کتنی تھی، کتنی بڑی اماؤنٹ تھی، بیکاز اگر وہ 7 کمپنیز کے ڈائریکٹر ابھی بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپیل کے پروسیجر میں ہو، کیونکہ اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کمپنیز کے ڈائریکٹر ہوں تو وہ یا تو وہ کمپنیز اس میں بھی جس کمپنی کے آپ ڈائریکٹر ہوں تو اس کمپنی کے جو شیئرز ہیں اس پہ بھی ریسیور اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ریسیور وہاں سے اس شیئرز کو بیچ کے یا اس کمپنی کے حوالے سے جو بزنس ہے اس کو بیچ کے ریکوری کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوبیسلی ان کے مالی حالات یا جو کاروباری حالات ہو سکتا ہے اچھے نہ ہو، جس کی وجہ سے بینکرپسی میں ایچ ایم آر سی گیا، جس کی وجہ سے وہ پے آف نہیں کر پائے. کیونکہ ایچ ایم آر سی یہ کرتا ہے، جو ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ، وہ سب سے پہلے ایک اسٹیچوٹری ڈیمانڈ ایشو کرتا ہے جس شخص سے انہوں نے پیمنٹ لینی ہو. اس کو اراؤنڈ 21 days دیے جاتے ہیں. اگر وہ پے آف نہ کر سکیں تو پھر اس کے بعد پھر فردر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے پے کر سکتے ہیں. اگر بالکل نہ پے کریں وہ تو پھر وہ بینکرپسی آرڈر لے لیتے ہیں. نارملی یہ بینکرپسی آرڈر جو ہے اگر آپ کی جو بھی 5,000 سے اوپر کے 5,000 پاؤنڈ سے اوپر کے آپ کے واجبات جو ہوتے ہیں اس کی بیسس پہ لیا جاتا ہے ہائی کورٹ. کئی بار یہ دیکھنے میں آیا کہ ٹیکس اور دیگر جو مالی ادائیگیاں ہیں یا یہ جو معاملات ہیں ان سے بچنے کے لیے کاروباری افراد خود کو دیوالیہ ظاہر کرتے ہیں. بالکل. تو کیا اس دیوالیہ میں یہ جس مفروضے کی میں بات کر رہا ہوں اور بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے یہ اس مفروضے کو مد نظر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ موسٹلی جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو دیوالیہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو پوری عمر ان کے اس پہ رہ جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی انسالوینسی کی تھی، انسالوینٹ ہوئے تھے. یہ ایک بہت بڑا دھبا ہوتا ہے کسی بھی شخص پہ، کسی بھی کاروباری بندے پہ، کیونکہ وہ جب بھی آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، کوئی اکاؤنٹ کھولتے ہیں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہوتی ہے وہ کافی نیچے چلی جاتی ہے. نارملی لوگ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. یہ بہت ہی آپ کہہ لیں ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے جہاں پہ جا کے انسالوینٹ ہوتے ہیں لوگ، بیکاز اس کے بعد آپ کا مالیاتی ایک قسم کا فیوچر جو ہے پورا داؤ پہ لگ جاتا ہے. آپ پہ کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی ڈپارٹمنٹ ٹرسٹ نہیں کرتا. یہ ایک ایشو ہوتا ہے، ایک فیکٹر ہوتا ہے، اور یہ 6 سال تک آپ کے اوپر رہتا ہے. تو اس میں بلکہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پچھلے 6 ماہ میں کوئی بھی پراپرٹی بیچی ہو، کوئی بھی اس قسم کے اپنے، کئی دفعہ لوگ ڈسپوز آف کرتے ہیں اپنے ایسٹس، تو وہ بھی ریورٹ ہو جاتے ہیں. اس کو سمجھا نہیں جاتا کہ وہ پراپرٹی بیچی گئی ہے، وہ واپس آ جاتی ہے پراپرٹی، وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. اس میں جو ریسیور کے پاس ایسٹس کی لسٹ ہوتی ہے اس میں وہ شامل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے یہاں پہ انسالوینٹ ہونا. یہ ایک آسان بات نہیں ہوتی. نارملی لوگوں کا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے، یو کین سے دیٹ تباہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو لوگ انسالوینٹ ہوتے ہیں. ایک اور چیز، بار دیوالیہ ہو جانے کے بعد برطانیہ میں دوبارہ کاروبار کرنے میں کیا دشواریاں ہو سکتی ہیں، کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور کیا دوبارہ کسی کمپنی میں کوئی عہدہ مل سکتا ہے ایسے شخص کو؟ دیکھیں نارملی جب بھی آپ کوئی کاروبار یہاں پہ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اپلائی کرنی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کمپنی اوپن کرنی ہے
तो उसमें आपका नाम जाता है। आपने फिर उसके बाद उस बिजनेस का अकाउंट खोलना, उस पर आपका नाम जाता है। आपने कोई इंश्योरेंस लेनी है, उसका नाम जाता है। आपने एम्प्लॉयज लाइबिलिटी के हवाले से कोई इंश्योरेंस लेनी है तो उस पर भी आपका नाम, आपकी डिटेल्स जाती हैं, उसमें क्रेडिट सर्च होती है आपकी। तो ये सारी चीज़ों में आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, आप बिजनेस कर नहीं पाते। मोस्टली मैंने अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि जो लोग इंसॉल्वेंट होते हैं वो बाद में यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाते। वो 6 साल एटलीस्ट उनको लग जाते हैं, क्योंकि 6 साल तो वैसे भी उनका रिकॉर्ड रहता है। तो 6 साल लग जाते हैं उनको कम से कम उस रिकॉर्ड को साफ करने के लिए। तो उसके बाद दोबारा वो अपना जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डेवलप करते हैं, अपने बिजनेस की जो साख है उसको डेवलप करते हैं। तो मिनिमम 6 इयर्स लग जाते हैं किसी भी शख्स को जब वो इंसॉल्वेंट होता है। बिल्कुल जी। बैरिस्टर राशिद असलम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और अपना तज्जिया पेश किया। जी। तो